بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق. میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب حامد. ناظرین, نواز شریف فرماتے ہیں عمران خان اور چیف جسٹس آف پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم اس کو ساجد صاحب پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا ہوا ہے. سو اگر عمران خان صادق اور امین ہوئے تو چیف جسٹس آف پاکستان بھی صادق اور امین ہوئے. سو دیٹ برنگز اپ دی اسٹوری. اچھا, بڑے مزے کا سٹیٹمنٹ آیا اس میں, کیونکہ دیکھیں اگر عمران خان صاحب کو اور چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے ملوا دیا ہے, کمپیئر کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت عمران خان حق سچ کی بات کر رہے ہیں اور انصاف کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل پاکستان تحریک انصاف ریفلیکٹ کر رہی ہے. اور اب اپوزیشن نے ماننا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واقعی انصاف کی جماعت ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کے اپنے الفاظ یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں. اب چیف جسٹس جو ہے وہ بھی پاکستان کے لیے انصاف کے لیے بیٹھے ہوئے وہاں پہ, پاکستانی قوم کے لیے انصاف کی سٹرگل کر رہے ہیں, اور عمران خان اور تحریک انصاف وہ بھی سٹرگل کر رہی. میرا خیال میں کہ یہ ایک بڑی جماعت کے بے شک ڈسکوالیفائڈ لیڈر ہے, مگر ان کے پریزیڈنٹ کوئی اچھی بات انہوں نے مان لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کو سمجھ لگ گئی ہے کہ انصاف اب ہو کے رہے گا, انصاف ہو کے رہے گا. اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی صحیح کر رہے ہیں, آلدو وہ ان کو جتنا مرضی مطلب بولتے رہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ مجھے کیوں نہیں کہا بلا بلا بلا, لیکن عمران خان کے ساتھ کمپیئر کرنا, وی ہیو سین دیٹ ان دا پاسٹ. عمران خان کے ساتھ جس کو بھی کمپیئر کیا گیا یا عمران خان کا جس کے ساتھ نام لگا ہے, ہی از گون ٹو دی ہائٹس آف پاپولیرٹی. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بالکل آپ کی وجہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کہہ دیا صادق اور امین, اور اب نواز شریف کا بھی ہم دیکھتے ہیں, ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے مان لیا کہ یہ صادق اور امین ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اچھا جسچر انہوں نے دیا ہے کہ نواز شریف نے, کہ دونوں پرسنالٹیز کو انہوں نے ملوا دیا. دونوں پرسنالٹیز ہم لوگ اب اس بات کو ہم لوگ ایک اور اینگل سے لے کے چلیں گے کہ دونوں پرسنالٹیز پاکستان کے لیے اسٹرگل کر رہی ہیں, انصاف کی اسٹرگل کر رہی ہیں. ویو سین دیٹ عمران خان کو 18 سال سے ہو گئے اسٹرگل کرتے ہوئے, اور چیف جسٹس صاحب تو ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ ہوئے ان کو اپوائنٹ ہوئے, اینڈ ہی از اچیوڈ اے لاٹ. سپریم کورٹ کی انہوں نے جو ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ شہباز شریف نے کام کرنا تھا ایکچولی, اور نون لیگ میں ایکچولی جسٹ ناٹ پٹ شہباز شریف, نون لیگ نے سوئس بینک سے پیسہ واپس لے کر آنا تھا. تو میرے خیال سے جو عمران خان کے اپوزٹ ہیں, جو ان کے ساتھی ہیں, جو ان کو کمپیئر کیا گیا ہے, انہوں نے کمیٹی بنائی ہے کہ پاکستانیوں کا پیسہ واپس لے کر آیا جائے. اب اگر اس میں صرف شریف فیملی کا نہ ہو, زرداری صاحب کا بھی ہو, اور ان سب کا جن کا سوئس بینکس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے, اور جو کہ امید لگ رہی ہے جس طرح سے موو چل رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے قرضے سے نجات پا لے گا. ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ پاکستانی بچے کے اوپر, ہم نے کل بھی بات کی کہ 1,28,000 کا مقروض ہے, تو اگر یہ سارا پیسہ آ جاتا جو پاکستانیوں کا پیسہ ہے, اگر یہ واپس آ جاتے ہیں, ہمارے سارے لونز ختم ہو جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پھر ترقی کی طرف بڑھے گا. تو نواز شریف بیسکلی ہم لوگ اینٹی مطلب انسٹیٹیوشنز ہی ان کی اگر ہم جو ان کا بیان ہے اس کو اپوزٹ طریقے سے لے کے چلیں کہ عمران خان کو جس نظر سے وہ دیکھتے ہیں, جس نظر سے عمران خان کو نواز شریف ڈسکرائب کرتے ہیں کہ دھوکہ, لائز, مطلب گالیوں والی سیاست وہ کرتے ہیں, اور چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے باقاعدہ نام لے کے کہا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو کیسے مطلب ایک صاف انسان سمجھتے ہیں کہ when آپ دوسرے کو کسی کو ایک مافیا بلا رہے ہیں, اس کو سیسیلین لارڈ بلا رہے ہیں یا گاڈ فادر بلا رہے ہیں. سو اگر ہم لوگ اس بیان کو دوسری طرف سے اس کو اگر دیکھا جائے, انالائز کیا جائے, تو واٹ اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کریڈیبلٹی لوز کر چکے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ الزام اس پہ لگائیں جب ان کا دامن صاف ہو. اگر جو کچھ انہوں نے کیا ہے, اب یہ عمران خان اکیلا نہیں کہہ رہا, اب پاکستان کی ساری قوم کہہ رہی ہے. ایون پاکستان سے باہر جب جاتے ہیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گلی گلی میں شور ہے, سارا ٹبر چور ہے. We leave that the public to decide. ٹھیک ہے نا, یہ مطلب یہ نعرہ لگا, تو اس میں عمران خان نے تو نہیں کی, عمران خان نے صرف یہ بتایا ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں کے پیسوں کو چوری کیا. بالکل ٹھیک ہے, اب وہ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کو کیا کہنا ہے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا, پھر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اوپر غلط الزام لگایا جا رہا ہے. پھر تو ہوتا ہے کہ ہاں بھی ساری قوم مجھے ایسے کیوں کہہ رہی ہے. تو یہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے, اس سچویشن پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ یا تو عمران خان کو برا کہیں, تو یا پھر چیف جسٹس جو کہ ایک سپریم باڈی ہے, جو کام ہی ان کا ایویڈنس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کیا,
انہوں نے وہ ایویڈنس دیکھ کر فیصلہ کیا ہے, نہ انہوں نے پولیٹیکل فیصلہ کیا. دیکھیں پولیٹیکل کیسز گئے, انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم پولیٹیکل کیسز نہیں سنیں گے. تو یہ جو ڈیسیجن آیا ہے یہ ایویڈنسز کے اوپر آیا ہے. اور میں سمجھتا ابھی آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ بی بی سی نے بھی جی اور نیا لا پاس ہوا یو کے میں, نیا لا پاس ہوا ہے ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر, جو کہ UWO وہ انہوں نے پاس کیا ہے کہ جس کے بھی 50,000 پاؤنڈ سے زیادہ کی پراپرٹیز ہیں یو کے میں, تو ان کو اس کا منی ٹریل دینا پڑے گا, اس کو بتانا پڑے گا کیسے آئے. 50,000 پاؤنڈ جی. اب ان کے جو ہے یہ تو بلینز میں ہیں, ان کے جو مے فیئر کا ہے اور جتنی کمپنیز ان کی ہیں, اور ابھی جو فلیگ شپ پہ بات ہو رہی ہے, بہت ساری کمپنی سے بات ہو رہی ہے, تو ان کا نام ان کے نیوز پیپر میں وتھ پکچر انہوں نے چھاپ دیا. مطلب وہاں پر بھی ان پہ اب کیس چلے گا. اور وہاں پہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ اگر وہاں پہ بھی جا کے کہیں کہ مجھے کیوں نکالا, یا وہاں کے بھی جسٹس کو یا ان کا بھی عدلیہ کو اگر یہ ابیوز کریں گے, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہاں یہ تو سچا آدمی ہے, بالکل یہ ادھر بھی وہی بات کر رہا ہے اور دوسرے ملک میں وہی بات کر رہا ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کی کتنی کریڈیبلٹی ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا کی عزت نہیں کرتے, یہ نہ ہونے دیتے ہیں. باہر جا کے ہم اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا ٹرائل کیسے فیس ہوگا. لیکن میرے خیال سے باہر بھی یہ بچ جائیں گے کیونکہ ان کے پاس ایک بہت ہی اسٹرانگ ایویڈنس ہے. ساجد صاحب وی آر فارگیٹنگ دیٹ دا قطری لیٹر. وہ پاکستان میں بھی نہیں چلا تو وہاں کیسے چلے گا وہ؟ نہیں سر پاکستان میں وہ چلا ہے. لیٹس سی کہ اگر وہاں پہ ان کے اوپر کیس آتا ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, سو وٹ ڈز ہی ہیو, وہی چیزیں وہی ایویڈنسز جو انہوں نے پاکستان کی کورٹس میں پریزنٹ کی ہیں. اوبیسلی وہاں کی کورٹس کو جسٹسز کو کون سے ایویڈنسز کی بات؟ یہ سر قطری لیٹر سر میرے گفٹ ملا سر, میں نے وہاں سے گفٹ ملا, میں نے یو کے میں جا کے پراپرٹیز پرچیز کر لی. Oh my God. اچھا چلے, سو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن, یہ دیکھیے گا ابھی بڑے انٹرسٹنگ موو ہوگی, کیونکہ قانون ہر جگہ کا ایک ہے. صرف بات یہ ہے کہ رول آف لا کہاں پہ زیادہ اسٹرانگ ہے, کیونکہ یہاں پر یہ ادارے کمزور کر رہے ہیں اور وہ ادارے مضبوط کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح سے وہاں پہ ڈیفینڈ کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نہ ہو سکا تو جتنی پراپرٹی ہے وہ گورنمنٹ ضبط کر لے گی. وہ ساجد صاحب مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کانسپریسی چل رہی نواز شریف کے خلاف, ٹھیک ہے, یہ یو کے میں لا ایسے نہیں پاس ہوا. دیکھیں یہ صرف یو کے نہیں, یہ ساری دنیا میں ہو رہی ہے کہ جو جہاں جہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں, اور جو کنٹریز کے حکمران ہیں وہ جو پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں, اور جو ملک ہیں دوسرے وہ غریب ہوتے جا رہے ہیں, تو اب یہ پوری دنیا میں آیا لا کہ یہ اس کو چیک کریں گے منی ٹریل کو کہ یہ حکمران پیسہ کہاں سے لا رہے ہیں. اچھا ایک بڑی مزیدار اسٹیٹمنٹ میرے ذہن میں آئی ہے کہ ہو سکتا ہے ہوپ فلی ان دا نیئر فیوچر نون لیگ والے جو ہیں, دانیہ العزیز جو ہیں, یہ مطلب ایسے اسٹیٹمنٹس دینے لگ جائیں کہ یو کے میں عمران خان کے تعلقات ہیں اسمتھس کے ساتھ, اور اسمتھس کے تعلقات ہیں وہاں کی جو رائل فیملی ان کے ساتھ, سو مے بی عمران خان نے قانون پاس کرایا وہ ان کو پنش کرنے کے لیے. وی مائٹ ہیئر دیٹ. نہیں, ان کی اتنی اوقات نہیں ہے, یہ گھر میں ہی شیر ہے, ٹھیک ہے, باہر جا کر دکھائیں, باہر گیدڑوں سے بھی زیادہ بری حالت ان کی ہے. آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ سڑکوں کی خاک چھال, وہاں کے لوگ, ٹھیک ہے نا, بالکل, تو ان کا تو وہاں پہ روڈ پہ چلنا بھی مشکل ہے, کیونکہ وہاں کے جو برٹش پاکستانیز ہیں ایون وہ ان کو وہاں پہ ان سے سوال کرتے ہیں, ان کا جواب نہیں ہوتا. اور اب تو یہ ہے کہ یہ کسی ملک میں بھی چلے جائیں, وہاں پر بھی ان کے اوپر ایسا ایک لیبل ہے جو یہ ساری زندگی نہیں ہٹا سکتے. ہم نے اس کی ایگزامپل دیکھی تھی سعودیہ میں, جب یہ عمرے پہ گئے تو وہاں پہ مسلمانوں نے ان سے کویشچن کرنے لگے, اور ویو سین دیٹ ان دا یو کے ایز ویل کہ جب ویڈیو بناتے ہوئے باقاعدہ وہاں کے جو پاکستانی فورن پاکستانیز ہیں یو کے بیسڈ جو ہے, انہوں نے ان سے کویشچن کیا, لیکن ہی ڈڈ ناٹ ہیو آنسرز. میرے خیال سے ایک لیڈر کو ہی شوڈ بی اتنا اس کو عوام کے ساتھ ہونا چاہیے پولائٹ, کہ اگر کوئی اس سے کویشچن کر بھی رہا ہے تو اس کو جواب دینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس ایک چوائس ہے کہ یہ اپنا سارا پیسہ خود واپس لا کر دے دیں. نیب کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بھئی یہ ہمارا پاس پیسہ پڑا ہوا ہے, یہ پیسہ ہم عوام کو واپس کرتے ہیں. جو سپریم کورٹ نے کمیٹی بنائی ہے نا, اگر تو یہ اور زیادہ کریں گے تو وہ فورسفلی آ جائیں گے پیسے واپس, کیونکہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایگریمنٹ ہو جائے گا. اگر یہ تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پلی مل جائے کسی چیز میں, تو میں سمجھتا ہوں ان کو والنٹیرلی وہاں سے پیسہ پاکستان میں لانا چاہیے, تاکہ جو پاکستانیوں کا پیسہ ہے واپس آئے اور پاکستان قرضہ اتار سکے. اچھا
اگر ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں مد نظر رکھتے ہوئے ساری سچویشن کو کہ موسٹ آف دا بائی پولز نواز کی پارٹی نے جیتے ہیں. اگر ایک میں آرٹیکل پڑھا تھا جس کے اندر پی ٹی آئی کی جو ہے ساؤتھ پنجاب کی جو پالیسیز ہیں بیسیکلی ان میں وہاں پہ ترین کا گروپ ہے, وہ قریشی کا گروپ ہے جو اسٹرگل کر رہے ہیں آپس میں, اور پی ٹی آئی ہیز بین لوزنگ موسٹ آف دا ووٹس کیونکہ ان کا ووٹ ٹوٹ جاتا ہے, ناٹ بیکاز کہ وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر پرسنل گروپنگ ہوئی ہے. تو پی ٹی آئی کو کیا مطلب پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے ان دا فیوچر؟ اچھا میں نہیں جانتا اس بارے میں کہ گروپنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی, مگر یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ضرور ڈیفینیٹلی گروپس ہوتے ہیں. جو اسٹرانگ ہوتے ہیں پرسنالٹیز اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن میکنگ میں ہے تو وہ گروپس ہوتے ہیں اس میں. تو یہ میں سمجھتا پالیٹکس کا ایک حصہ ہے. اگر کوئی ایسی ہے بات تو میں سمجھتا ہوں ہائر لیڈرشپ کو اس کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ اب وقت بڑا کم ہے الیکشنز میں جانے کے لیے. بالکل. اگر پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا نون یا ایکس وائی زی کوئی جماعت بھی ہو, اگر اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو یہ سینئر موسٹ لیڈرشپ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ کارکن کو ایکسیس نہیں دیں گے بات کرنے کی یا ان کی بات نہیں سنی جائے گی اور وہ بات فلٹر ہو کے آگے آئے گی, تو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جو بات فلٹر ہو کے چلے جاتی ہے آگے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اب ضرورت یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر ایسا ہے تو یہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ الیکشنز میں اگر ود ان دا پارٹی سٹریس ہوگی یا کھینچاتانی ہوگی تو وہ الٹیمیٹلی الیکشنز پہ افیکٹ کرے گی. چلیں ساجد صاحب ایک بریک لینی ہے. پی ٹی آئی نیڈس ٹو ورک آن اٹس پالیسیز. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے ای سی ایل پہ جو نام ڈالنا تھا انٹیریئر منسٹری نے ریجیکٹ کر دیا نیب کی اپیل. ایک بریک کے بعد. ویلکم آفٹر دا بریک. بڑی دلچسپ ڈسکشن کر رہے تھے ساجد صاحب کے ساتھ. ساجد صاحب, نیب نے لیٹر بھیجا انٹیریئر منسٹری کو کہ جی ان کے بادشاہوں کے نام جو ہیں ای سی ایل میں ڈالے جائیں, اور انٹیریئر منسٹری کہتی ہیں سر کیا کر رہے ہیں سر, ہم کیوں ہماری نوکری کے پیچھے پڑے ہیں آپ؟ دیکھیں ان کے پاس آپشنز بہت لمیٹڈ رہ گئی ہیں, کیونکہ ہر طرح سے یہ ٹریپ ہو چکے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہتے نہیں ہے کہ رسا دے دیتے ہیں وہ خود ہی اپنے گلے میں تنگ کرتا جا رہا ہے, انہوں نے خود کر لیا. انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا جی نیشنل اسمبلی میں, جی میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ایسا. وہ جو اسپیچ انہوں نے کی تھی, ان کے صاحبزادے نے خود کہا کہ الحمدللہ یہ ساری پراپرٹیز ہماری ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان پہ کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ منی ٹریل کا بتا سکتے. اب کورٹس نے اور نیب نے ایویڈنس پہ فیصلہ کرنا. اب نیب نے بہت سارے ایویڈنس کلیکٹ کر لیے ہیں, سپریم کورٹ کے پاس بہت سارے ایویڈنسز ہیں. اب جو نظر آ رہا ہے 28 تاریخ کو فیصلہ انہوں نے دینا ہے, کلوز کرنا ہے کیس نیب نے, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہوا. اور ایک ریزن دے دیے سوائے اس کے کہ انہوں نے تھوڑا سا موبلائز کیا ہے لوگوں کو, گمراہ میں کہوں گا کیا ہے, گمراہ کیے اور اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی, اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اب جب نیب نے کہا ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں دائر ہے, نیب اور کورٹس جو ہے وہ انسٹرکشنز دے سکتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, کیونکہ کرنا ہے انٹیریئر منسٹری نے, کرنا ہے پرائم منسٹر کے کانسنٹ کے ساتھ جانا ہے سارا, اور کرنا انٹیریئر منسٹر نے ہے. اب میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر انٹیریئر منسٹری نہیں اس کو اوبے کرتی آرڈرز کو, تو پھر یہ کیس اس کو اس طرح ڈیل کرنا چاہیے کہ انہوں نے ڈس اوبیڈینس کیا ہے کورٹ کے آرڈر کا, اور ان کو بھی چارج کرنا چاہیے, کنٹیمپٹ کرنا چاہیے, اور ان کے اوپر کڑی نظر ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان سے باہر نہ نکل سکے. اب مسئلہ یہ ہے ان کے ساتھ کہ یہ پاکستان سے نکلیں گے تو آگے انگلینڈ والے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو جس میں بات انہوں نے انگلینڈ جانا ہے, یا تو پھر یہ سعودیہ میں چاہیں گے پناہ لیں گے جا کے, تو انگلینڈ جائیں گے تو انگلینڈ میں بھی آلریڈی کیس کھل چکے, ابھی ہم نے ڈسکس کیا, تو ان کے اوپر ویسے ہی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے.
نہال ہاشمی والی اسٹیٹمنٹ. ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر عوام اتنا پسند کر رہی ہے ان کو تو ان کو تو واقعی خود کہنا چاہیے کہ ECL میں ڈالو نام تاکہ ہم عوام کے ساتھ ہی رہیں یہاں پر. بالکل. کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں نا عوام ہمارا بہت پیار کرتی ہے, عوام کا ووٹ لے, ہے نا. اتنا پیار ہے تو بہتر ہے کہ یہ عوام کے ساتھ ہی رہیں بجائے باہر جانے کے. اب لیکن باہر جانے کی انہوں نے ایک ریزن مطلب دکھا دی ہے, جو کلثوم نواز ہیں وہاں پہ جو کہ بیمار ہیں, کہ پاسبلی اگر یہ جاتے بھی ہیں تو ان کے پاس ایک ریزن ہے ڈیفینڈ کرنے کو, بھائی ان کی بیوی ہے وہاں پہ جو کہ بیمار ہیں. لیکن ایز UK والے جو مسئلہ ہے وہ ابھی تو کیس اوپن نہیں ہوا, نہ ان کی کوئی ڈیٹ فائنلائز ہوئی ہیں. ابھی تو وہ صرف ایک وارننگ ہے کیا, تو مطلب از اٹ پاسبل کہ نواز مائٹ فلائی. دیکھیں پاسبلٹیز یہاں پاکستان میں ہر 1 گھنٹے کے بعد, ہر 10 منٹ کے بعد بدلتی ہیں. تو مگر میک شیور تو یہ کرنا ہے کہ یہ, کیونکہ ابھی یہ چلا گیا نا یہ, تو انہوں نے الیکشنز تک آنا نہیں ہے. انہوں نے دیکھنے کے الیکشن میں ہماری حکومت آتی ہے تو پھر ہم واپس آئیں گے. تو پھر یہی ہوگا, پھر انٹرپول کے ذریعے ان کو واپس بلانا پڑے گا, مجبوری ہوگی پاکستان کی. تو ابھی جب یہ آئے ہوئے ہیں تشریف لائے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کے ووٹرز کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تاکہ اگلے الیکشن کی تیاری کر سکیں. چلیں ساجد صاحب, ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ پاکستان میں مائنورٹیز ہیں, ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو ہماری مسیح برادری ہے, انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ جیسے ہی رمضان کے مہینے میں شراب کے اوپر پابندی ہوتی ہے ویسے ہی, کیونکہ آج کل ان کا فاسٹنگ منتھ چل رہا ہے, تو اس مہینے کے اندر بھی شراب پر پابندی لگائی جائے جیسے ہی رمضان میں ہوتی ہے. سو آئی گیس اس کو بھی ہم لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور پروموٹ کرنا چاہیے اس اچھے کاز کو. دیکھیں بہت اچھی ہے بات ہم نے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ آرٹیکل 37H جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پرمٹ کر رہا ہے نان مسلم پاکستانیز کو الکوہل کو استعمال کرنے کے لیے, اور وہ اس میں لکھا گیا ہے کہ ان کیس آف نان مسلم ریلیجیس پرپسز. اب یہ بتائیں کہ کون سا ریلیجن ہے کہ جو شراب کو حلال قرار دیتا ہے؟ ٹھیک ہے, اب انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن میں کیا ہوا ہے 37 آرٹیکل میں کہہ رہا ہے اس کا H پارٹ جو ہے کہ نان مسلم کے ریلیجیس پرپسز کے لیے استعمال کی جائے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک توہین ہے نان مسلم پاکستانیز کے لیے کہ ان کو ان کے ریلیجنز کے ساتھ کہا ہے کہ ان کے پرپسز کے لیے ہم نے اس کو اجازت دی ہے. مطلب اس طریقے سے کہ ان کے ریلیجنس میں اجازت ہے شاید اس چیز کی. کسی مذہب میں شراب کی اجازت نہیں ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو منع ہیں. اب کیا انہوں نے کیا ہوا ہے, انہوں نے اسکیپ گوڈ بنایا ہوا ہے نان مسلمز کو. اگر آپ اس پہ دیکھیں تو پاکستان میں سالانہ کروڑوں, بلکہ ارب کو ٹچ کر رہا ہوگا اب جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے ٹیکس کی مد میں اس کے اوپر, شراب کے اوپر. اب صرف یہ بتا دیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے تو میرا سوال اس گورنمنٹ سے, جتنی گورنمنٹس گزری ہیں, کہ شراب اگر حرام ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کی اماؤنٹ آپ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں تو وہ حلال ہے؟ بالکل, that's a very valid question. وہ حلال ہے. اگر شراب حرام ہے تو اس کے اوپر جو آمدنی آ رہی ہے وہ بھی حرام ہے. بالکل بالکل, اس آمدنی کو تو آپ انجوائے کر رہے ہیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کنزمپشن نکال کے دیکھ لیجئے, یہاں پر جو بروریز ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, سب کو پتا ہے, اور جو باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو نان مسلم پاکستانیز ہیں کیا ان کے پاس اتنی پرچیزنگ پاور ہے کہ وہ اتنی کنزیوم کر لیں شراب کہ اس سال میں تقریباً 1 ارب کے مطابق ان کو ٹیکس دینا پڑے. تو یہ سوال یہ ہے کہ پھر شراب جا کہاں رہی ہے, اس کو کنزیوم کون کر رہا ہے؟ آپ نے کور اپ کیا ہوا ہے کہ نان مسلمز کو اجازت ہے کانسٹیٹیوشن میں, اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی کنزمپشن جو ہو رہی ہے, اوپر سے آپ کہتے ہیں مائنورٹیز جو ہیں 3 یا 4% ہے ہارڈلی, تو یہ 4% بھی ہوں, اس کا مطلب 100% بھی کنزیوم کر رہے ہوں تو اتنا ریونیو پھر بھی جنریٹ نہیں ہوتا آپ سے. تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک یہ بیوقوف بنائیں گے لوگوں کو, کتنی دیر تک نان مسلم پاکستانیز کے نام کو بدنام کریں گے. یہ اگر اسلامک اسٹیٹ ہے, یہ ہے اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان, اس میں اگر
ہماری آج پلی ہے گورنمنٹ سے بھی کہ اگر رمضان کے مہینے کو ہم مقدس نہ صرف مسلمز کرتے ہیں بلکہ جتنے اقلیتیں بھی ہیں وہ سب احترام کرتے ہیں, بالکل رسپیکٹ رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایون باہر نان مسلمز کھانا بھی نہیں کھاتے یا کوئی وہ پانی بھی نہیں پیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ احترام ہے, کیونکہ ہم ریلیجنس کا احترام ہی تو سیکھتے ہیں یہاں پہ, ہمیں کرنا ہے احترام. تو جب ان کا مہینہ آیا اور وہ ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اچھا اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں کہ ڈیمانڈ بھی وہ کر رہے ہیں جن کو پرمٹ کیا آپ نے کانسٹیٹیوشن میں, جو کہ غلط کیا ہے, مگر وہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی بند کرو اس کو ابھی. ٹھیک ہے, ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ اس کو کانسٹیٹیوشن سے نکالو, شراب حرام کرو. بالکل. اور ابھی جو مہینہ چل رہا ہے, لینٹ سیزن ہے, روزوں کا مہینہ ہے, یہ ان کے لیے بھی احترام کا مہینہ ہے. تو اب ضرور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر ہمارے نام پہ کی ہوئی ہے تو بھائی ہمارے تو روزے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو بند کریں پھر آپ. بالکل. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو میرا خیال ہے سنجیدگی سے کرنا چاہیے, اور میں کہوں گا کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے جو اندر نان مسلم پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نہ تو جوائنٹ الیکشن کی کوئی سیپریٹ الیکشن پہ بات کر سکے ہیں آج تک, مائنورٹیز کا یہ ایشو ہے نا, نہ وہ ڈول ووٹ پہ کروا سکے کچھ, نہ وہ سیٹیں انکریز کرا سکے ان کی پارلیمنٹ میں. تو بھائی یہ والی ڈیمانڈ تو آگے لے جاؤ نا. یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نان مسلم کی شراب بند کی جائے, وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی جائے, وہ جو لکھا گیا ہے کہ مائنورٹیز کو الاؤ ہے, تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا. اگر واقعی آپ کے اندر کوئی سنتا ہے تو آپ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں. لوگ تو باہر کھڑے ہو کے جلوس نکالیں, وہ تو اتنا ہی کر سکتے ہیں نا. عوام تو کھڑے ہو کے آواز بلند کر سکتی ہے, مگر ایوان بالا میں کس نے بات کرنا ہے؟ انہوں نے کرنی ہے, انہوں نے کرنی ہے. ہم ان کو آج چیلنج کرتے ہیں کہ آپ اتنے سنسیئر ہیں سارے پارلیمنٹیرینز, تو یہ جو باہر ڈیمانڈ چل رہی ہے اس پہ آگے بل پیش کریں. اور اگر آپ واقعی اتنے بڑے پولیٹیشنز ہیں کہ آپ لابی کر کے اس کو بند کروا سکتے ہیں, تو یہ ہمارا چیلنج آج قبول کر رہے ہیں لوگ. ویل آئی ڈاؤٹ کہ یہ شراب بند ہو سکتی ہے, کیونکہ آئی گیس موسٹ آف دا پولیٹیشینز جو ہائی آفیشیل ایلیٹس ہیں وہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. اور شراب اگر اسپیکنگ اب تو یونیورسٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز تک کانسٹیٹیوشن سے پھر نکال دیں کہ نان مسلمس کے لیے. پھر یہ بالکل, یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. تھینک یو سو مچ ساجد صاحب. کمنگ ٹو دی اینڈ آف دا پروگرام, ساجد صاحب نے بڑی ایک خوبصورت بات کی ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن میں فرسٹ آف آل جو کہ یہ بات کہتی ہے کہ نان مسلمس کے لیے پروویژن ہے کہ شراب الاؤڈ ہے پاکستان کے اندر, تو جو نان مسلمز ہیں ان کا جو ریلیجن ہے وہ بھی شراب کو حرام قرار دیتا ہے. سو ایون ان دیئر ریلیجن شراب از ناٹ الاؤڈ. تو ہاؤ کم کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں یہ اس بات کا ذکر ہے کہ جو اگر پاکستان کے اندر شراب امپورٹ کی جائے گی, استعمال کی جائے گی, وہ نان مسلمس کی وجہ سے ہے. تو ہم لوگ اس کو ایز یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر شراب کنزیوم کی جا رہی ہے ان کو نان مسلمس کی جو فرنٹ پیج کے اوپر ان کو دکھا کے ان کے پیچھے یہ سارا استعمال کیا جا رہا ہے. سو وی اگین ڈیمانڈ کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ شراب از حرام اور اس کو حرام ہی کنسیڈر کیا جائے. اور جو ڈیمانڈ ہے ہمارے مسیحی برادران کی کہ ان کے جو فاسٹنگ منتھ ہے اس کے اندر ایٹ لیسٹ اس کے اندر تو اس کو بین کر دیا جائے, جیسے کہ مسلمانوں جیسے ہم لوگوں کے رمضان کے اندر ہوتا ہے. سو لیٹس ہوپ کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کو کنسیڈر کرے گی اور جو کانسٹیٹیوشن میں یہ ایک امینڈمنٹ لے کر آئے گی کہ شراب از حرام, چاہے وہ جس مرضی ریلیجن کے لیے. تھینک یو سو مچ. پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق.